أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، راہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، محدثین، مصنفین، مؤلفین، مورخین جو اسلامی ہیں، خطباء، واعظین، دعات پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس چیپٹر کو بیان کیا جا رہا تھا جب آپ میدان احد کی طرف بڑھے تھے، اور آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رکھا تھا، إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَامَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو میں نے اسلحہ تان لیا ہے، اب تو میں نے تیاری کر لی ہے، اور کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب وہ اسلحہ سجا لے، اسلحہ پہن لے تو پھر اس کو قتال کیے بغیر اتار دے۔ اب تو ہمیں نکلنا پڑے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اپنائی تھی وہ آپ کے سامنے ابتدائی طور پہ رکھی کہ رات کے پچھلے پہر میں جب آپ کو یقین ہو گیا کہ دشمن سویا ہوا ہوگا، آپ نے کہا کون ہے وہ آدمی جو ہمیں خفیہ طریقے سے لے کر چلے کہ دشمن کے سر پہ بھی پہنچ جائیں اور دشمن کو خبر بھی نہ ہو۔ اور ابو خیثمہ نے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات کو پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے میں یہ سارے رستوں کو جانتا ہوں، اے اللہ کے رسول آپ میرے پیچھے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا قائد قافلے کا، ویسے تو قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رستہ دکھانے کے لیے مقرر کیا، تو وہ ربی بن قیدی کے کھیت سے گزرے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ 12 منافقین جن کے نام حدیث میں مذکور ہیں ان میں سے ایک شخص یہ بھی تھا، اور اس نے جب یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاؤ لشکر یہاں سے گزر رہا ہے تو ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ہوں تو نبینا، لیکن میرا دل کرتا ہے معاذ اللہ کہ میں مٹی کو اٹھاؤں اور رسول اللہ کے لشکر پہ پھینک دوں اور وہ مٹی نعوذ باللہ رسول اللہ کے چہرے پہ پڑ جائے۔ اتنا غلیظ قسم کا یہ شخص تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو دفع کرو، یہ دل کا بھی اندھا ہے اور آنکھوں کا بھی اندھا ہے۔ لیکن سعد بن زید سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے آگے بڑھ کے اس کے سر کے اوپر رسول اللہ کے فرمان سے قبل ہی وار کر دیا۔ اب یہ ایک شخص کا ذاتی کھیت تھا جس کے اندر سے لشکر گزر رہا تو کھیت تباہ ہو رہا تھا، اور مسلمانوں کی یہ فطرت تھی کہ حالت جنگ میں بھی کھیتوں کو، درختوں کو نقصان نہیں تھے پہنچایا کرتے، حتیٰ کہ عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو بھی نقصان نہیں تھے پہنچایا کرتے۔ یہاں پہ بھی اسلامی سیاست کے جو بڑے بڑے رہنما اور لیڈر ہیں انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا باب بند ہے، لیکن ثقیل اور دقیق ہونے کی وجہ سے ان میں سے صرف ایک بات کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ انہوں نے مصلحت کو 5 ابواب میں تقسیم کیا ہے کہ مصلحت ایک ہوتی ہے عوام کی، ایک ہوتی ہے ایک فرد کی، انفرادی مصلحت، عوامی مصلحت، عقلی مصلحت، نفسی مصلحت اور مالی مصلحت۔ انہوں نے اس باب کو فقہی اعتبار سے، اسلامی فقہ کے اعتبار سے اس حصے میں تقسیم کیا ہے کہ عوامی جو مصلحت ہوتی ہے نا عوام کی، یعنی ایک فرد کی مصلحت سے ہمیشہ عوام کی مصلحت فوقیت رکھتی ہے۔ یہ بڑی عام فہم بات ہے، اس کو کم از کم سمجھ لیجئے۔ اگرچہ سیرت کے اس باب کے اندر 20 صفحات صرف ان باتوں پہ لکھے جاتے ہیں کہ ربی بن قیدی کا جو کھیت تھا رسول اللہ نے کیوں کراس کیا۔ اس کی سب سے پہلی وجہ جو آپ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک شخص تھا، اس کی انفرادی مصلحت تھی کہ اس کا کھیت تباہ نہ کیا جائے، لیکن عوامی مصلحت یہ تھی کہ اگر اس کا کھیت تباہ نہ کیا جاتا تو دشمن کو خبر ہو جاتی اور مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ تو جہاں پہ بھی انفرادی یا عوامی مصلحت کا ٹکراؤ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ عوامی مصلحت کا چناؤ کیا جائے گا۔ اسی طرح دیگر مصلحتیں بھی یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق یہ بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً یہ پرواہ نہ کی کہ ایک شخص کا کھیت تباہ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھیت سے گزر جانا بہتر سمجھا، اور یہ سنت اور سیرت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بعد میں یہ تو ہے ہی منافق تھا، بدبخت تھا، کہ اگر مسلمان ہی کا کھیت ہو اور اگر ان لوگوں کا کھیت ہو جن کی ذمہ داری مسلمان حکومتوں کے اوپر ہے تو ان کے کھیتوں سے بھی گزر کے بعد میں ان کے نقصان کی تلافی کر دی جائے گی۔ یہ نہیں کیا جائے گا کہ ہزاروں لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اس اکیلے کی مصلحت کو بچا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر جب وہاں پہ پہنچے، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو ابھی مدینہ اور احد کے مابین تھے، مدینہ اور احد کے درمیان میں آپ سمجھے سینٹر شوت نامی ایک باغ بھی آتا ہے، وہاں پہ پہنچے تھے ایگزیکٹ۔ تو عبداللہ ابن ابی منافق نے منافقت دکھانا شروع کر دی اور کہنے لگا میرے 300 ساتھی آپ مدینہ سے نکال کر کہاں پہ چلتے جاتے ہیں، جائی جا رہے آدھا رستہ بھی ہوا، میں آپ کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں جاؤں گا، گویا اس نے لشکر کے دل کے اندر بددلی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور عمومی طور پہ ہوتا ہے جب کوئی قافلہ، جب کوئی تحریک، جب کوئی جماعت، جب کوئی بھی تنظیم کہہ لے کسی کام کے لیے نکل جائے تو اس میں سے کچھ لوگ اس کو چھوڑیں تو زیادہ نقصان ہوتا ہے بنسبت یہ کہ وہ ملے ہی نہ ہوتے۔
چھوڑنے کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن ابی نے یہاں پہ بھی یہی منافقت کو اختیار کیا. 1000 کے قریب کا لشکر تھا تو 300 بندوں کو اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس لوٹ گیا اور کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا. آپ نے میری رائے کو نہیں مانا. حالانکہ نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ مدینہ میں رہ کے جنگ کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا اب نہیں ہو سکتا, اب ہم نے مشاورت کر لی, اب میں نے لباس پہن لیا اسلحے کا, اب قتال سے قبل اس کو نہیں اتارا جائے گا. تو عبداللہ ابن ابی نے کہا یہ کیا بات ہوئی, مدینہ میں رہ کے جنگ کرنی چاہیے, وہ ہمارے لیے محفوظ قلعہ تھا, یہ تھا وہ تھا. خیر وہ منافق تھا, اس نے اپنی منافقت کو ظاہر کرنا تھا. یہاں پہ جب اس نے یہ کام کیا, صحابہ نے دیگر جو اس کے رفقا اور دوست سے انہوں نے اس کو بڑا زیادہ روکنے کی کوشش کی کہ یہ کام تو اس وقت نہ کر, اس وقت مصیبت کے عالم میں اگر تو چھوڑ جائے گا تو ہمیشہ یہ تیری غداری یاد رکھی جائے گی. خیر وہ باز نہ آیا, اس نے چلا گیا. اس جانے سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ جو پکے مومن قبیلے تھے, پکے مومن, ان کے دلوں میں بھی وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ ہمیں بھی واپس لوٹ جانا چاہیے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کی کیفیت بھی بیان کی قرآن پاک میں کہ اذ ہمت طائفتان, جب دو گروہوں نے ارادہ کر لیا منکم ان تفشلا کہ وہ بھی واپس لوٹ جائیں. اور وہ گروہ کون سے تھے؟ واللہ ولیہما, وہ ایسے گروہ تھے کہ جو اللہ کے دوست ہیں اور اللہ انہیں دوست رکھتا ہے. بنیادی طور پہ یہاں پہ فقہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ کئی مرتبہ صاحب ایمان, اللہ کا دوست اور ولی اللہ بھی ڈول سکتا ہے, گھبرا سکتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے, یہ نیچر ہے. یعنی جن دو قبیلوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے دوست تھے, انہوں نے بھی ڈولنے کی اور واپس پلٹنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا. اور یہ آیت بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے اعزاز کی قیامت تک کے لیے قرآن میں پڑھی جاتی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے دو قبیلوں کا نام لے کے ان کو اپنا دوست بتلایا. ویسے بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو آپ حیران رہ جائیں گے, ایک قبیلہ اور بھی ہے, غفاری. قریش کا قبیلہ کل قیامت کے دن ابو جہل قریشی جہنم میں جا رہا ہوگا, ابو لہب قریشی جہنم میں جا رہا ہوگا, اور دوسری طرف عمر ابو بکر جنت میں جا رہے ہوں گے. قریش کے دو قریش ہی کے دو مختلف لوگ, ایک جنت میں جا رہا ہے اور ایک جہنم میں جا رہا ہے. لیکن غفار کا ایک ایسا قبیلہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, یہ پورے کا پورا جنت میں داخل ہو جائے گا, پورے کا پورا جنت میں داخل, پورے کا پورا. اسی طرح بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی بھی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو اپنا دوست کہا. تو پھر ان کے ذہن میں یہ اشکالات آئے کہ ہمیں بھی مدینہ میں رہ کے جنگ کرنی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا مشورہ ہوا, ان کے دلوں نے قرار پکڑا, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹک گئے. اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ سے قبل, میں بعد میں بعض جزیات بھی بیان کرتا ہوں, بڑی ایک جوشیلی تقریر بھی کیا کرتے تھے, اور بعض ایسی باتیں کہا کرتے تھے جس سے جوش اور ولولہ لشکر میں بڑھ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, کچھ دو آگے چل پڑے. جب بنو حارثہ اور سلمہ مان گئے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, تو اسی اثنا میں 300 سے زائد کا ایک لشکر یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول, ہم جو ہیں وہ تو چلا گیا, ہم آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے مشرکین کے خلاف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بدر کے مقام کے اوپر آپ کے سامنے فقہ کا قاعدہ اور کلیہ رکھا تھا, انی لن استعین بمشرک, کہ میں مشرکوں کے خلاف مشرکوں کی مدد نہیں لینے والا, کیونکہ ہو سکتا ہے عین جنگ میں پیٹ پھیر جائیں, ان کا آپس میں کوئی معاہدہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد بھی نہ لی. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں اور فوج کی تقسیم کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دانائی اور حکمت عملی سے مہاجرین کا جو سپہ سالار مقرر کیا تو مصعب بن عمیر کو کیا, اوس کا انصار قبیلے میں سردار مقرر کیا اسید بن حضیر کو, حضرج کا انصار میں سے سردار مقرر کیا حباب کو, تاکہ یہ اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں سے مانوس ہیں اور ان کے سردار وہی رہے, تو یہ اچھے طریقے سے جنگ کریں گے.
اور چوتھا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس جنگ کے اندر آپ سمجھ لیں ٹرننگ پوائنٹ یا کلیدی حیثیت رکھتا ہے وہ عبداللہ ابن جبیر کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں محمد بن مسلمہ کو چھوڑا تھا 50 بندوں کے ساتھ، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ایک پہاڑ ہے اس کے اوپر عبداللہ ابن جبیر کو کہا میں تجھے 50 تیر انداز دیتا ہوں تو نے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زائد احادیث ہیں، 4 سے زائد، اور آپ وہ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کو کس طرح تلقین کی تھی، تاکید کی تھی۔ ان کے الفاظ آپ سن کے حیران رہ جائیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں اگر ہمیں پرندے بھی اچک لیں، آسمان سے پرندے آئیں ہمیں اچک لیں، تم نے یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا۔ کہا تم نے تیر چلانے ہیں، گھوڑے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے، ہم نے دشمن کو شکست دے دیا تب بھی تم نے یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، تم دیکھو ہم سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں، تم نے یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، جب تک تم یہاں پہ قائم رہو گے ہمارا لشکر قائم رہے گا، جب تم یہاں سے اتر جاؤ گے سمجھو ہمیں شکست ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دانا اور زیرک تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے عبداللہ ابن جبیر کو بار بار یہ نصیحتیں کر رہے ہیں، بعض ضمنی باتیں آگے چل کے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں جو حکمت عملی کو اپنایا، پھر وہ رسول اللہ کی حکمت عملی ہمیشہ کے لیے امت کے اندر جاری و ساری رہی جب تک جہاد رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصولی طور پہ اپنی پشت پہ کیا رکھنا چاہیے تھا؟ مدینہ کو، کہ مدینہ سے نکلے تھے پشت پہ مدینہ ہوتا، سامنے دشمن ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر کاٹ کے اپنی پشت کے اوپر احد پہاڑ کو رکھا اور چہرہ مدینہ کی طرف کیا، اور مدینہ کی طرف محمد بن مسلمہ کو مدینہ میں 50 جوانوں کے ساتھ مبعوث کیا ہوا تھا کہ اگر یہ دشمن بھاگتا ہوا مدینہ بھی جائے تو وہ ان کا مقابلہ کرے، اور مدینہ کی طرف کی پہاڑی کے اوپر عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا۔ تو یہاں سے اسلامی فقہ کا اور اسلامی جنگوں کا یہ باب بھی نکلتا ہے کہ اپنی جو اوٹ ہے، اپنی یعنی جو پشت ہے، ہمیشہ اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرواہ نہ کی کہ میرا چہرہ مدینہ کی طرف ہو رہا ہے، آپ نے صرف اپنی پشت کو اور اوٹ کو مضبوط کرنے کے لیے احد پہاڑ کو اپنے پیچھے لے آئے کہ احد پہاڑ کے اوپر سے تو دشمن کا آنا ناممکن ہے، یہ حصہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری زندگی اسی حکمت عملی کو خندق میں بھی اپنایا، حضرت عمر نے بھی اپنایا، حتیٰ کہ حضرت عمر کا جو مشہور کرامت کا واقعہ ہے، حضرت عمر نے کہا ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے لے لے، یا پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے رکھ، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ گویا ہمیشہ اپنی پشت کے اوپر سے جو وار ہونے کا اندیشہ ہو، اسلامی فقہ کے اندر، جہاد کے اندر، اسلامی مارکوں کے اندر یہ بات بڑی اہم ہے کہ اپنی پشت کو مضبوط کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صف بندی بھی کی، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی صف بندی نماز کی صف بندی جیسے کی، نماز کی صف بندی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں نماز کی صف بندی میں کوئی فاصلہ، پاؤں کے ساتھ پاؤں، قدم کے ساتھ قدم، اور ویسے بھی قرآن پاک میں جو صف بندی کا اصول ہے کانہم بنیان مرصوص، ایسی آپس میں پاؤں اور کندھے ایسے جڑے ہوئے ہوں گویا شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو، درمیان میں کوئی خلا نہ ہو۔ آج بعض لوگوں کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے نماز میں بھی وہ پاؤں پیچھے کر لیتے ہیں، الرجی جیسے کوئی چیز معاذ اللہ ایسی آ گئی ہے جیسے کوئی الرجی ہو جاتی ہے، ایک دم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی کوشش کرے پیچھے کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفوں میں دڑاڑیں، صفوں میں خلا مت ڈالو، شیطان ان خلاؤں میں گھس جاتا ہے۔ کس کام کے لیے؟ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی وہ خلا اور دڑاڑ ڈال دے۔ آپ یہ بات یاد رکھنا، جب آپ کسی کے ساتھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہوتی ہے یہ حکمت سے لبریز ہوتی ہے۔ آپ جب کسی کے ساتھ پاؤں ملانے کا ارادہ کریں اور وہ پاؤں پیچھے کر لے، آپ کے دل میں اس کے لیے دڑاڑ آئے گی، کوفت آئے گی، خلش آئے گی، رنجش آئے گی، اور وہ جو پیچھے کر رہا ہے نا وہ بھی کہے گا یار یہ میرے پاؤں کے اوپر ہی پاؤں رکھ دیتا ہے، یہ میری انگلیوں کے اوپر ہی انگلی رکھ دیتا ہے، یہ میری انگلیوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ اگر تم نے یہ خلا باقی رکھا تو تمہارے دلوں میں بھی دڑاڑ آ جائے گی،
تمہارے دلوں میں بھی ایک دوسرے سے نفرت آ جائے گی. جڑ کے کھڑے ہوا کرو. اس جڑ کے کھڑے ہونے میں یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے, بہت حکمتیں. ایک عام فہم حکمت جو آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ یہ ہے, نماز کے اندر جڑ کے کھڑے ہو جاؤ. وجہ, ایک نہایت غریب آدمی ہے, ایک بہت بڑا امیر آدمی ہے. امیر آدمی نماز کے اندر آیا ہے اور اس کا یہ خیال ہو کہ 1 فٹ ادھر اور 1 فٹ ادھر جگہ خالی ہو, اور غریب میرے سے کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو جائے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد. اسلام کا مزاج یہ ہے, بادشاہ بھی صف کے اندر کھڑا ہے, رعایا کا سب سے کمزور اور غریب شخص بھی اگر صف میں کھڑا ہے, اس نے بادشاہ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا دینا. کیوں؟ وہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں, جہاں پہ سب برابر ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ تم صفوں میں ایک دوسرے سے الرجی ہوتے ہو اور یہ سمجھتے ہو یار میرا رتبہ اور میرا سٹیٹس کچھ زیادہ ہے, تو میں اس غریب بندے کے ساتھ کھڑا نہ ہوں. یہ اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے یہ دلوں سے تکبر اور فخر نکالنا ہوگا. غریب ترین آدمی بھی اگر تیرے ساتھ کھڑا ہوگا, میلے کچیلے کپڑوں والا بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوگا, اس کے کپڑوں کے ساتھ تیرے کپڑے لگیں گے, اس کے کندھے کے ساتھ تیرا کندھا لگے گا, اس کے پاؤں کے ساتھ تیرا پاؤں لگے گا, تاکہ تیرے اندر بھی عجز پیدا ہو. اور وہ جو غریب آدمی ہے اس کو بھی یہ اندازہ ہو, میں جس دین میں آیا ہوں, جس مذہب کو قبول کیا ہے, اس کا رب بے نیاز ہے, جس نے ایک بادشاہ کے پہلو میں مجھے کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں دی, بلکہ اس کے قدم کے ساتھ قدم ملانے کی اجازت دی ہے, کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کی اجازت. اس اکیلے موضوع کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. حدیث کی ایک ایک بات حکمت سے حالی نہیں ہوتی. ہم بعض اوقات احادیث پڑھتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ حکمت کیا ہے, ان کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو میرے بھائیو, یہ بات تو ہے جزوی طور پہ آئی ہے, لیکن رسول اللہ کی ایک مستقل سنت ہے. جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوا کریں, دل کے اندر کدورت اور نفرت محسوس نہ کیا کریں. اگر کوئی آپ کے ساتھ جڑ رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ نہیں جڑ رہا, اس کا دل آپ کے ساتھ جڑ رہا ہے, اس کے قدم آپ کے ساتھ جڑے ہیں. یہ اسلامی اخوت, اسلامی رواداری, اسلامی مساوات کی ایک عظیم الشان تصویر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اندر جو صف بندی کی تھی نمازوں کی طرح, اس کی آپ کو اب کیا حکمت سمجھ آئی کہ مسلمانوں کے دل بھی آپس میں مل جائیں اور ساتھ کھڑے ہوئے بندے کا دفاع کرنا اپنی ذمہ داری سمجھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی صف بندی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرنیل صحابہ کو آگے کھڑا کیا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی صف بنایا کرتے تھے, اس میں سب سے زیادہ دلیر, سب سے زیادہ طاقتور, سب سے زیادہ شجاع صحابہ کو کھڑا کیا کرتے تھے, تاکہ وہ پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ آگے سے آسان کرتے جائیں. اور پیچھے والے کچھ کمزور ہیں, کچھ دلیر کم ہیں, تو معاملہ کمپنسیٹ ہو جائے. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے, ایک بات اور آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. تو 12 ننھے صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. عبداللہ ابن عمر, زید بن ثابت, زید بن ارقم, اور آ کے اسامہ بن زید, اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں محروم مت کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پلٹا دیا کہ جنگیں لڑنا بچوں کا کام نہیں ہوتا, جنگیں لڑنا بچوں کا کام نہیں ہوتا. آپ خون دیکھو گے, قتل قتال دیکھو گے, آپ کے دل میں اگر اس وقت بزدلی پیدا ہوگی, آپ اس وقت بھاگ گئے, تو مجھے آپ کو ملانے سے زیادہ نقصان ہے کہ آپ چھوڑ کے بھاگ جائیں. تو یہ صحابہ بیچارے ساری زندگی اس بات کے اوپر دکھی بھی رہے, غمگین بھی رہے. لیکن 2 صحابہ بچے ایسے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. ایک رافع بن خدیج تھے, جن کو خدیج بھی کہا جاتا ہے, رافع بن ادیج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا یہ بڑا ماہر تیر انداز ہے, اگرچہ چھوٹا ہے لیکن اس کی تیر کی تھرو, اس کی تیر کو پھینکنے کا انداز بڑا زبردست ہے اور دور تک اس کا تیر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رافع کو چن لیا, 14-15 سال کے قریب, بعد مورخین نے لکھا ان کی عمر تھی, تو سمرہ بن جندب جو ہیں وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے, ستیلے باپ کے پاس, کہنے لگے اللہ کے رسول نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے رافع کو چن لیا اور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں اس سے 20 مرتبہ کشتی لڑ چکا. مفہوم یہ ہے کہ یہ میرا ہم جولی ہے, ہم عمر ہیں, جب بھی یہ میرے سے کشتی لڑتا ہے میرے سے ہار جاتا ہے. رسول اللہ نے اس کو کیوں چنا, مجھے کیوں چھوڑا؟ باقی چونکہ عبداللہ ابن عمر نے یا اسامہ بن زید نے یا زید بن ثابت نے یا زید بن ارقم وغیرہ نے یہ بات نہیں تھی کی,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو استیلا باپ سمرہ بن جندب کو لے آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ جان نہیں چھوڑتا، یہ کہتا ہے میں نے جہاد میں جانا ہی جانا ہے۔ رسول اللہ نے کہا بتائیے کیا چاہتے ہیں، آپ کم عمر ہیں؟ کہا آپ نے رافع کو چنا ہے؟ ہاں میں نے چنا، وہ تیر انداز ہے، اس کی میری کشتی ابھی کروا لیجیے، اس کی میری کشتی کروائیے، اگر میں اس کو شکست دوں گا مجھے لے کے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا سمرہ تیری بات مان لی، کشتی کرواؤ۔ رافع بن خدیج کو سمرہ بن جندب نے 2 سیکنڈ کے اندر پچھاڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے سمرہ کو ساتھ لے چکا چلو۔ یہ 2 کم عمر صحابہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں اپنے ساتھ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبات کو ابھارنے کا انداز ہے وہ دیکھیے کیسا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پکڑی اور تلوار نکالی اور کہا یہ تلوار رسول اللہ کی تلوار ہے، رسول اللہ کی تلوار ہے، کون ہے جو اس کی تلوار کا حق ادا کر دے؟ صحابہ نے پوچھا اس تلوار کا حق کیا ہے؟ کہا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ دشمنوں کی کھوپڑیاں اڑاتی ہوئے ٹیڑھی ہو جائے۔ زبیر کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ابو دجانہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا دجانہ، ابو دجانہ پکڑ، آج موقع آ گیا ہے تیری جرات اور بہادری دیکھنے کا بھی اور اس تلوار کے حق کو ادا کرنے کا بھی۔ ابو دجانہ ساری زندگی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، انا الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل الا اقوم الدخر فی القیول اضرب بالسیف اللہ والرسول۔ میں وہ ہوں جس نے اپنے رسول سے اس بات کا عہد کیا تھا کہ ان کی تلوار کا حق ادا ہو جائے گا، اور میں وہ ہوں جو سب سے آخر میں صفوں سے ہٹوں گا، میں رسول اللہ کی تلوار کا حق ایسے ادا کروں گا۔ اور کئی مرتبہ یہ جو اشعار ہوتے ہیں دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، علامہ اقبال کا بعض اوقات میں شعر پڑھتا ہوں، جس طرح یہ شعر ابو دجانہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا جو عہد کیا ساری زندگی یاد کرتے رہے، اور ساری زندگی صحابہ اس شعر کو دہراتے رہے۔ آج 1400 برس بیت گئے ہیں، ابو دجانہ کا یہ شعر ہر طالب علم کو یاد ہے۔ یہ ایک حریت فکر ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم کی اور رسول اللہ کے لحاظ کی اور رسول اللہ سے کیے گئے تمام عہدوں کی پاسداری اور ایسی شرم موجود ہے کہ انہوں نے بھی پھر اس تلوار کا حق ادا کر دیا۔ بات آگے کی ہے لیکن ابھی بتاتا ہوں۔ زبیر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تلوار مجھے کیوں نہ ملی، ابو دجانہ کو کیوں ملی۔ میں سمجھ گیا کہ ابو دجانہ کو کیوں ملی، کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں، وہ رسول اللہ کی تلوار کا حق ادا کر رہا ہے کہ دندانے جو اس کے ہیں وہ ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے۔ ایک شخص جو اونچی اونچی آواز میں لوگوں کو جنگ کی طرف انگیز کرتا تھا، اس کے اوپر تلوار پہنچی تو اس نے چہرہ پیچھے کیا تو وہ ہند تھی اور وہ عورت تھی۔ ابو دجانہ نے رسول اللہ کی تلوار کا یہ احترام کیا کہ اس کی کھوپڑی کے قریب سے تلوار کو اٹھا لیا، کہا رسول اللہ کی تلوار سے کسی عورت کی گردن کو نہیں اڑاؤں گا۔ اور کئی مرتبہ بعض شعراء کے جو اشعار ہوتے ہیں دلوں کی کیفیت بدل دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کی پاسداری اور محبت کے لیے قدیم شعر کا بات آئی ہے جزوی طور پہ، تو وہ بھی عجیب و غریب شعر ہے۔ کاش ہم میں بھی یہ شرم پیدا ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر حسابم راتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ کمال کر گئے علامہ اقبال، کہا اللہ تو غنی ہے، اور تو اگر یقینی اور بدیہی طور پہ کل قیامت کے دن میرا حساب لینا چاہتا ہے، اللہ تو غنی ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر تیرا حساب لینا لازم ہو جائے، تیرا حساب لینا لازم ہو جائے تو مجھ اقبال کو، مجھ جیسے گناہگار کا حساب رسول اللہ کے سامنے مت لینا کہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔
ان کے سامنے مت لینا. ہمیں رسول اللہ کی کیا شرم ہے؟ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا, ہمیں رسول اللہ کی کیا شرم ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا جس نبی نے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, کپڑے پہننے کا طریقہ, طہارت کا طریقہ, ماں بہن بیٹی کا طریقہ, محارم رشتہ داروں کے اسلوب اور انداز بتلا دیے. کل اس نبی کو, اللہ کو تو دکھانا ہے ہی ہے, اس نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس کے حوض کے اوپر جا کے کیسے پانی طلب کرو گے؟ وہ صحابہ جنہوں نے دین کی آبیاری اپنے خون سے کی, جذبات سے کی, وہاں پہ کیا میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہونا, صحابہ نے نہیں ہونا, عرب انسانوں نے نہیں ہونا, تمہارے سارے رشتہ داروں نے نہیں ہونا؟ ایک ایک رشتہ دار کھڑا ہوگا. بتاؤ, اللہ کی قسم انسان کو ذاتی رب کی بھی شرم ہوتی ہے. آج انسان کا کوئی راز افشا ہو جائے, راز چھپاتے پھرتے ہیں, قسمیں دیتے پھرتے ہیں, حلف اللہ کے لیے چھپائی رکھنا, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. کسی کو خبر نہ ہو کہ میں دھوکے باز ہوں, کسی کو خبر نہ ہو میں گنہگار ہوں. وہاں عرب انسانوں کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے, اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا, ان کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ ان کے سامنے کس طرح کھڑے ہوگے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں امتی تو آپ کا ہوں, میں نبی تو آپ کو مانتا ہوں, لیکن میں نے ہر روز شیو کرائی ہے. کہہ سکتے ہو؟ ایک چھوٹے سے گناہ کی بات کر رہا ہوں کہ امتی بندہ نبی کا ہو اور رسول اللہ کو سب سے خوبصورت سمجھتا ہو, اور چہرہ یہود و نصارہ کی طرح داڑھی سے پاک اور صاف ہو, ہر روز صبح گٹر میں سنت رسول کو بہا دیا جائے, ضمیر نہیں زندہ ہوتا. اور شعراء کی بات آئی ہے ضمنی طور پہ, تو کئی مرتبہ اشعار دلوں کی کیفیت بدل دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو یہ جو تلوار پکڑائی تھی, اس کی حکمت تھی کہ پورے لشکر میں ایک جذبے کی, ایک جہاد کی لہر دوڑ پڑے. اور بعض شعراء نے تو اردو زبان کے بھی کئی اشعار ہوتے ہیں جو دلوں کو مو لیتے ہیں. آپ کے سامنے کئی مرتبہ میں پڑھتا ہوں کہ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے, یعنی صفحے کے اوپر ایک لفظ لکھ دیا, کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے, اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے, اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے, وہ نام مکمل ہے, وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس رسول کو کے ساتھ بے وفائی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ کرم فرما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. معزز سامعین گرامی قدر, گزشتہ ہفتے میں بہت سے واقعات ہوئے, ان میں سے چند واقعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا. ان میں سے ایک مشہور زمانہ واقعہ شاہ رخ جتوئی اور شاہ دیب کے قتل کا آپ کے سامنے موجود ہے, اور اس کے اندر سپریم کورٹ نے قاتل کو
آزاد کر دیا۔ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی کہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر دیت کو ادا کر دیا گیا تھا۔ دیت ایک اسلامی لاء ہے، دیت کو ادا کر دینے کے بعد اس کا چھوٹنا ایک بدیہی اور یقینی امر ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، آج ہی قدرتی بات ہے آپ کے سامنے مصلحت عامہ اور انفرادی مصلحت کی ہلکی سی بات ہوئی ہے۔ جب بھی مصلحت عامہ اور انفرادی مصلحت آمنے سامنے آئیں گی کس کو فوقیت دی جائے گی؟ مصلحت عامہ کو۔ انفرادی طور پر دیت کے ادا کرنے سے خون بہا ادا ہو جاتا ہے، لیکن کیس اس نوعیت کا ہو کہ جس کا ایفیکٹ اور امپیکٹ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والا ہو، کہ ایک امیر کبیر آدمی کسی کو بھی قتل کر کے دیت دے کے چھوٹ سکتا ہے، تو یہ مصلحت انفرادی اور مصلحت عامہ کے ٹکراؤ کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ ریاست کا کردار یہ ہے کہ دیت ادا ہو بھی جائے تو تعزیری طور پہ اس بے ایمان کو کوئی نہ کوئی سزا دی جائے۔ یہ اسلامی فقہ ہے۔ آپ نے اسلامی فقہ کا ایک باب سن لیا کہ دیت کے تحت اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، انصاف کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ دیت کے بعد بات ختم، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے اس طرح کے بے لگام گھوڑوں کو لگام ڈالنے کے لیے دیت کے اندر۔ کیا صرف یہ بات ہے کہ پیسے دیے اور چھوٹ جائے؟ نہیں، دیت کے اندر شرمندگی، معافی، توبہ کا عمل بھی شامل ہے۔ وہ تو تکبر اور فخر کے ساتھ وکٹری کے نشان بنا رہا ہے، اس نے کون سی اپنے عمل پہ ندامت کا، توبہ کا، شرمندگی کا اظہار کیا؟ خامہا اسلام کے بعض اصولوں، اور یہ جو لبرل اور محبتی مافیا دیت کو پچھلے 5-4 دن سے ڈسکس کر رہا ہے، یہ ایسے بے ایمان ہے، یہ کیپٹل پنشمنٹ کے خود حامی نہیں ہے، خود کیپٹل پنشمنٹ کے حامی نہیں ہے، لیکن الزام اسلام کو دیر سے کہ دیت کی وجہ سے چھوٹ گیا، خود کیپٹل پنشمنٹ کے حامی نہیں ہے۔ دیت کے اندر ریاست کو کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے معاملات ہو تو پروب کیے جائیں، ان کو 10 سال 15 سال، اور ریاست چاہے تعزیراً سزائے موت بھی دے سکتی ہے، ان کو سزا ہونی چاہیے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، عدلیہ کا احترام ہے، احترام ہے، احترام ہے، لیکن خود میں لاء کا طالب علم ہوں، وکیل ہوں، اگرچہ پریکٹس نہیں کرتا لیکن پڑھا ہوا ہے، ہر چیز جانتے ہیں، قانون اندھا ہوتا ہے، مانتے ہیں، لیکن جج اندھے نہیں ہوتے، حقائق کو کبھی نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ علل اعلان ایک بندے نے قتل کیا ہو، آپ ناقص تفتیش اور شواہد کی بنیاد کے اوپر اس کو، پوری دنیا کو پتا اس نے قتل کیا ہے، کوئی ایسا جب دیت بھی ہو گئی ہے پھر بھی آپ یہ کہ ناقص تفتیش کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ جج کہہ سکتا ہے کہ شواہد پورے نہ ہونے کی وجہ سے، ناقص تفتیش کی وجہ سے میں اس کی ضمانت لیتا ہوں؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ ایسے عناصر کو ضرور لگام دینی چاہیے، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، تاکہ لوگوں کے اندر مصلحت عامہ، لوگوں کے اندر تحفظ کا احساس ہو کہ کوئی امیر آدمی اگر کسی غریب کو مارے گا اس کو سزا مل سکتی ہے۔ یہ احساس اس طرح کے کیسوں میں دلانا ضروری ہے۔ اور دوسرا ایک اہم واقعہ جو گزشتہ ہفتے میں پیش آیا وہ سانحہ ہری پور کا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات بھی یاد رکھو، یہ بات بھی آج سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ماورائے عدالت قتل ماڈل ٹاؤن میں حرام ہے، ماڈل ٹاؤن میں ناجائز تھا، آپ کے ذہن میں آ گیا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، نواز شریف دور کا، رانا ثناء اللہ دور کا، 14 قتل، ماڈل ٹاؤن سانحہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اگر ماورائے عدالت قتل سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے خان صاحب، تو اسی طرح ماورائے عدالت قتل ہری پور ہزارہ کے جلوس کے اندر بھی درست نہیں ہے۔ وہاں پہ خان صاحب آپ امریکہ کی کس قسم کی غلامی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی غلامی میں ہم اپنے مسلمانوں کو قتل کر سکتے ہیں؟ سانحہ چبرجی جتنا اندوہناک ہے اتنا ہی ماڈل ٹاؤن بھی ہے، اور جتنا ماڈل ٹاؤن ہے اتنا ہی ہری پور بھی ہے۔ بعض ساتھی یہ کہیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ جی بدعی محافل، بدعی جلوس، غیر اسلامی شعار کے اندر آپ ان کی بھی حمایت کر رہے ہیں۔ افسوس ہے، افسوس ہے لوگوں کی عقل کے اوپر۔ ہم جلوس کی حمایت کر رہے ہیں یا بدعی محافل کی حمایت کر رہے ہیں؟ ہم اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں کیا جو شرک ہے، شرک
مزار کے اوپر کوئی بندہ سجدے کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، اس کی سزا موت ہے؟ بتائیے شرک زنا سے کبھی گناہ ہے کہ نہیں؟ قتل سے زیادہ سنگین گناہ ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا اسلام میں اس کی سزا موت ہے؟ اس کی سزا اسلام میں تبلیغ ہے کہ مرتے دم تک اس کو موقع دیا جائے کہ یہ لوٹ آئے، مرتے دم تک اس کے ساتھ تبلیغ کا، اس کے ساتھ معاملات کا، اس کے ساتھ معاشرت کا رویہ اختیار کرو، شاید کسی وقت میں لوٹ آئے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے جہنم میں چلے جائیں؟ اللہ آپ کو اور مجھے موقع دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کو غلط سمجھتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے پوری زندگی لگا دیجئے، مرنے سے پہلے اس کو رجوع کرنے کی طرف مائل کیجئے۔ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم اس جلوس کے حمایت میں آواز نہیں اٹھا رہے، لیکن ہم ان مقتول جو بے گناہ، جن کو سیدھی گولیاں مار کے عمران خان نے خیبر پختونخوا میں، کس وجہ سے؟ یہ مس ہینڈلنگ ہے، جس طرح سانحہ چبرجی میں مس ہینڈلنگ خان صاحب نے اپنے دور میں کی، اسی طرح اب ہزارہ کے اندر مس ہینڈلنگ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی اور اہل حدیث ہمارا ساتھ اس لیے دیں گے کہ یہ ایک بدعی جلوس تھا، میلاد کا جلوس تھا، یہ کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ ہم ماورائے عدالت ہر قتل کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ میلاد کے جلوس میں ہو قتل، چاہے وہ ماتم کے جلوس میں ہو قتل۔ قتل نہیں ہونا چاہیے، آپ ان کو روکیں، آپ آنسو گیس جو آپ کے پاس، جو آپ کو پرویژن لا میں ہے، اگر آپ اہلکاروں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کی اجازت دے دے تو پھر آپ نے دیکھ لیا تشدد کر کے بندوں کو مار دیتے ہیں۔ ایک پولیس والے نے پیٹرول پمپ کے اوپر لڑائی ہوئی ہے، گولی مار دی بندے کو، بعد میں کہا یہ جی ڈاکو تھا، کوشش کی لیکن شکر ہے سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی، بچ گیا۔ لوگ اس طرح بھی قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ایک مظلوم بیچارے کو، مکینک کو تشدد کر کے مار دیا۔ ماورائے عدالت قتل کی چھوٹ دے دے تو پھر آپ یہ نہ گلا کرنا کہ آج سعد رضوی کے جلوس میں بندے مرے ہیں تو ہم نہیں احتجاج، ہمیں بڑی خوشی ہے جی، وہ ہے جی ایسے ہیں جی، وہ ایسے مر گئے ہیں تو اچھا ہو گیا۔ یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اور بڑی کوشش ہوئی ہے کہ فرقہ وریت کی آگ بڑک اٹھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء بھی اب زیرک اور دانا ہو چکے ہیں، اور علماء کو بھی معاویہ نے بھی الحمدللہ آگے بڑھ کے اس کی مذمت کی ہے، اور ہم بھی اہل حدیث بھی ہر ماورائے عدالت قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آپسی جو اختلاف ہے کہ یہ بدعی محفلیں، یہ بدعتی جلوس، یہ ہمارے آپس میں مباحثے کے، مکالمے کے اختلافات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نکالے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہم اس قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔